اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں اللہ تعالیٰ نے امام گلستان ہند بامبے کی 8ویں مجلس 8th مجلس ہے ہسٹری آف اسلام، اسلام کی تاریخ. مسلسل آپ سنتے ہوئے آ رہے 20,000 سال پرانی تاریخ میں پیش کر رہا نبی آدم سے. یہ وہ ہسٹری ہے جن کو ہمارے علماء نے بھی لکھا اور عام مسلمانوں کے علماء نے بھی لکھا. اینڈ یو نو اٹس سو انٹرسٹنگ، لیکن وقت کی تنگی، وقت کا پرابلم، جس کی وجہ سے مجھے بالکل 10 بجے مجلس ختم کرنا پڑ رہا. بہرحال جہاں تک جاؤں گا آج نبی ابراہیم کا کمپلیٹ کر کے جناب یوسف کے کچھ حالات، اور اس کے بعد کل اور پرسوں جو آخری مجلسیں ہیں 2 لاسٹ 2 مجالس میں نبی موسیٰ کا ذکر ہوگا انشاءاللہ، which is really very interesting. انشاءاللہ وہ، اور اس کے بعد پھر زندگی رہی تو آئندہ سال اسی ہسٹری آف اسلام کو پیش کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. کل بات یہاں تک پہنچی کہ جناب سارہ کے کہنے کے اوپر جو جناب ابراہیم کی فرسٹ وائف تھی، ان کی ریکویسٹ یہ تھی کہ جب جناب حاجرہ سے جناب ابراہیم کا نکاح ہوا اور سارہ لاولد تھی، اس وقت تک جناب سارہ کو جناب اسحاق نبی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو سارہ نے ریکویسٹ کیا اپنے ہسبینڈ جناب ابراہیم سے کہ آپ دوسری شادی کر لیں. اور حاجرہ جو تھی وہ جناب سارہ کی کنیز تھی. کنیز کے ساتھ جناب ابراہیم نے نکاح کیا اور اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا جو بعد میں نبی اسماعیل بنے. بہت بڑا نبی ہے جناب اسماعیل کے، جن کا بڑے معجزے ہیں. تو جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو وہ جو ایک فیلنگس آتے ایک عورت دوسری عورت کے لیے، وہ فیلنگس پیدا ہوئے. کس کو؟ جناب سارہ کو. جناب سارہ ایک پاک اور پاکیزہ بیوی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب ابراہیم سے کہ ابراہیم، قبل اس کے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات ہو جائے آپ حاجرہ کو لے کے چلے جاؤ یہاں سے. آئی ڈونٹ وانٹ، مطلب آپ ہماری زبان میں بول رہا، جناب سارہ کا یہ جملہ نہیں ہے، بٹ یہ میں بول رہا کہ شی سیڈ کہ آئی ڈونٹ وانٹ اینی پرابلم، کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے کہ آپ حاجرہ کو لے کے چلے جاؤ. پھر فوراً وہی بھی آئی کہ تم حاجرہ کو اور اسماعیل کو لے کے یہاں سے چلے جاؤ. جبرائیل آئے اور یہ چھوٹا سا قافلہ جناب ابراہیم، جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل فلسطین سے چلتے کسی کو نہیں معلوم. جناب ابراہیم کو یہ نہیں بولا گیا تھا کہ کہاں جانا ہے. چلتے اب غور سے سننا، ویری امپورٹنٹ میسیجز ہے. چلتے ایک ایسے ڈیزرٹ میں پہنچے. کل بات میں یہاں تک لے کر آیا تھا کہ ایسے ڈیزرٹ میں پہنچے کہ جب 400 مائلز، دوستو بہت آسانی سے میں بول رہا آپ کو، 400 مائلز کا ریڈیس تھا پورا ایسا سرکل، کہ جہاں پہ ایک پانی کا ڈراپ نہیں تھا، واٹر کا ایک ڈراپ نہیں تھا. کوئی کنواں، کوئی ویل نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، جھیل نہیں تھی، کچھ نہیں تھی. ایک پانی نہیں تھا اس 400 مائلز کے ریڈیس میں. نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی انسان رہتا تھا. ایک اوپن ڈیزرٹ تھا. ماؤنٹینز تھے، پہاڑ تھے بڑے بڑے، مکہ کے پہاڑ زبردست اونچے پہاڑ تھے. نتھنگ واز دیر، نتھنگ. ایک ڈیزرٹ تھا، ڈیزرٹ 400 مائلز کے ریڈیس میں. جب یہ قافلہ وہاں پہنچا ایک اسپاٹ کے اوپر، کوئی نہیں ہے. جبرائیل سامنے ہے، بیچ میں جناب حاجرہ، اس کے پیچھے جناب ابراہیم. چلتے ایک اسپاٹ پہ پہنچے. اب میری طرف دیکھیں، اسپاٹ پہ پہنچے. اسپاٹ پہ پہنچنے کے بعد جبرائیل نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تم حاجرہ کو یہیں چھوڑ دو، حاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو دونوں کو یہیں چھوڑ دو، اور آپ واپس جائیے اپنی بیوی اسحاق کے پاس. اللہ کا حکم یہ ہے.
آپ امیجن کریں، میں عورتوں سے بول رہا ہوں، آپ امیجن کریں کہ 400 مائلز کا ریڈیس، ایک انسان نہیں ہے، ایک جانور نہیں ہے، صرف ڈیزرٹ کے جانور ہیں، پانی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کوئی نہیں، ایون برڈز نہیں تھے، پرندے، اتنی گرمی عرب کی، ایک پرندہ وہاں پہ نہیں اڑتا تھا، وہاں سے فلائی نہیں کرتا تھا، ایک برڈ نہیں تھا، ایک برڈ جو فلائی، ایسے ڈیزرٹ میں کچھ نہیں ہے، سر کے اوپر آسمان ہے، نیچے صحرا، ڈیزرٹ، جلتی ہوئی ریت ہے، ہاجرہ اکیلی جوان عورت، ایک چھوٹا سا انفینٹ فیو منتھس کا گود میں، تھوڑا سا پانی جو پانی کیری کر رہے تھے، اور کھانا جو کچھ کھانا کیری کر رہے تھے۔ وہاں پہ پہنچنے کے بعد جناب جبرائیل نے ہاجرہ سے نہیں کہا، ابراہیم نبی سے کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے، اپنے بیٹے کو یہیں چھوڑ دو اور آپ واپس جائیے اپنی بیوی فرسٹ وائف کے پاس، سارا کے پاس۔ ابراہیم نے یہ میسیج کو ریلے کیا جناب ہاجرہ کو کہ ہاجرہ اب تم کو یہاں رہنا ہے، یہیں رہنا ہے بچے اسماعیل کے ساتھ، اور میں واپس جا رہا۔ جب یہ سنا تو ہاجرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ نیچے تھی، ابراہیم گھوڑے پہ تھے۔ ہاجرہ نے اپنے شوہر کے، پلیز میری طرف دیکھیں، ہاجرہ نے اپنے شوہر کے پیر پکڑ لیے، پیر پکڑ کے کہا کہ ابراہیم کس پہ چھوڑ کے جا رہے؟ سر کے اوپر آسمان ہے، نیچے یہ جلتی ہوئی ریت ہے، یہ اتنا بڑا صحرا، مجھے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، کوئی گھر نظر نہیں آ رہا، کوئی جھاڑ نظر نہیں آ رہا، کوئی پانی نظر نہیں آ رہا، تم کس کے اوپر چھوڑ کے جا رہے مجھے؟ وائف ہے، وائف، کس پہ چھوڑ کے جا رہے؟ کیا تم، یہ تمہارا حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم نے کہا ہاجرہ یہ آرڈر ہے اللہ کا کہ میں تمہیں یہاں چھوڑوں۔ جیسے ہی کہا کہ اللہ کا حکم ہے، وہ جو ہاتھوں سے پیروں کو پکڑا تھا ہٹا لیا، کہا اللہ کا حکم ہے تو آئی ٹرسٹ مائی اللہ۔ یہ میرا سب سے بڑا میسج تھا، آئی ٹرسٹ مائی اللہ، یہ پیدا کرو، یہ پیدا کرو۔ بامبے میں یو وانٹ ٹو گرو، ٹرسٹ آن یور اللہ، یہ تمہاری پہچان ہونا۔ کربلا کا میسج یہ ہے، مولا حسین نے کیسا ٹرسٹ کیا تھا اللہ کے اوپر۔ سٹوری سمجھ کے یہ نہیں سننا، یہ ہسٹری، میں سٹوریز نہیں سنا رہا، آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو یو کمپلیٹ میسج کہ ایک اویئرنس آنا، یہ مجلسیں سننے کے بعد بیداری آنا تمہارے پاس۔ شی سیڈ اللہ کا حکم ہے تو آئی ٹرسٹ مائی اللہ، ہاتھوں کو ہٹا لیا۔ ابراہیم نے اپنے گھوڑے کو موڑ کے واپس جانے دیا۔ آپ امیجن کریں، میں بڑی آسانی سے پڑھ رہا، اٹس ویری ایزی۔ سوچو ایک عورت، چھوٹا بچہ، کوئی آدمی نہیں، اکیلی عورت۔ ابراہیم دور تک دیکھتی رہی، ابراہیم کو ہاجرہ دور تک دیکھتے ہوئے نگاہوں سے دور ہو گئے، اکیلی، شی واز آل الون۔ رات، مکے کی رات، وہ گرمی کی رات ختم ہوئی، دن ختم ہوا، رات آئی، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، آل الون، چھوٹا سا بچہ، جو کچھ کھانا تھا، جو کچھ پانی تھا، سب ختم ہو گیا۔ اللہ امتحان کیسے لیتا؟ آج ہم کو خیال آتا ذرا سا کچھ ہوتا، میں تو اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیا اللہ پہ بھروسہ کرو۔ کیوں؟ میں اتنی عبادت کرتا ہوں، میرے پاس ہی کیوں تو میری دعائی نہیں سنتا؟ کمال، کسے آپ لڑ رہے؟ کسے؟ اللہ سے؟ میرے اوپر بھروسہ ہی نہیں، ٹرسٹ ہی ختم ہو گیا۔ اتنی نماز، اتنی دعائیں، اتنی عبادت، اتنی زیارت پڑھنے کے بعد کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، نقصان پہ نقصان ہو رہا۔ یعنی مجھ سے امتحان مت لو، اس سے لو۔ میں کچھ بول گیا؟ امتحان میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہونا۔ دوسرے کے ساتھ ہوں گے تو میں ریلیکس ہوں، میں تو ٹھیک ہونا۔ یہ سیلفشنس کو نکالو یار۔ جب امتحان اللہ لیتا نا تو یو آر لکی دیٹ ہی از ٹیکنگ۔ دعا یہ کرو کہ پروردگار مجھے اس امتحان میں کامیابی دے۔ مومن ہی سے لیتا وہ امتحان، یہ کبھی نہیں بولا۔ اور مومن بن نہیں سکتا جب تک امتحان نہیں دیتا۔ آپ پوری زندگی بولتے رہو مومن، اگر کوئی امتحان نہ ہو تو آپ مومن ہیں؟ بنی قرآن بول رہا، میں نہیں بول رہا۔ امتحان لازم ہے، ہمیشہ یاد رکھو۔ مصیبت ایسا آتی مصیبت، تم پیشنس رکھنا، ان اللہ مع الصابرین، تم پیشنس رکھنا۔
جب مصیبت آتی تو مصیبت کو دور کرنے والا بھی وہی ہے. اگر اف یو ٹرسٹ آن ہیم ایسا مصیبت دور ہو جاتی. میرے وقت میری گھڑی بعض دل بولتا گھڑی پلٹ جائے, ایسا الٹی ہو جائے. شبیر بھائی کا ہے پورا کا سلوات پڑھنے محمد. چلے گئے ابراہیم, 5 دن گزر گئے, جتنا جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا. اب عورت ذات ہے, عورت ہے عورت. اب کیا ہوگا؟ اب کچھ نہیں, سر پہ آسمان, پانی کی سبیل نہیں, روٹی کی سبیل نہیں, کھانے کی سبیل نہیں. کیا کرے گی؟ لیکن اب خود تو برداشت کر لے. بچے کا کیا ہوگا؟ فیو منتھس یا 1 سال کا انفنٹ ہے. اب بچہ رونے لگا, نیچر ہے بچے کا, پیاس بھوک سے رونے لگا. جب بچہ روتا تو ماں کی ممتا تڑپ جاتی نا, ماں پاگل ہو جاتی ہے اگر بچہ روئے. اپنی بھوک چھوڑ دے گی, پہلے بچے کو فیڈ کرے گی. اب کیا کرے؟ کچھ نہیں. اب اچھا ماں کا یہی تو کمال ہے. اللہ جن کی مائیں زندہ انہیں سلامت رکھے, جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل کرے. میں یہی تو کہتا کہ ماں وہ پرسنالٹی ہوتی کہ بچے کی ہر رونے کو پہچانتی. بھوک کا رونا الگ, پیاس کا رونا الگ, تکلیف کا رونا الگ, کوئی اور چیز ہوئی تو اس کا رونا الگ. کیوں؟ ماں جانتی کہ کون کس سٹائل سے کیا رو رہا, وہ کس لیے بول رہا. یہ کمال ہے ماں کے اوپر. اب یہ گھبرا گئی کہ ماں پانی پیاس لگنے لگی, بھوک لگنے لگی. حاجرہ نے ایسا دیکھا سامنے بڑے بڑے پہاڑ تھے, تو کہا شاید اس پہاڑ کے پیچھے کوئی بستی ہوگی, کوئی لوکیلٹی ہوگی, کوئی انسان ہوگا. لیٹس گو اینڈ سی. دوڑتی ہوئی حاجرہ اس پہاڑ پہ گئی. جا کے ادھر دیکھا دوسری سائڈ پہ کچھ نہیں ہے, وہاں پہ بھی ڈیزرٹ. حاجرہ اس پہاڑ سے اتری. بی بی حاجرہ اتر کے واک کرنے لگے. چلتے چلتے ایک دم پلٹ کے دیکھا لیفٹ سائڈ پہ. جیسی لیفٹ سائڈ پہ دیکھا تو جناب اسماعیل لیٹے ہوئے, اور لیٹے ہوا اسماعیل روتی ہوئی اس کی آواز آ رہی تھی, اور وہ ہوا نے آواز کو کانوں تک پہنچایا حاجرہ کے. جیسی بچے کو روتے ہوئے دیکھا تھوڑی واک تیز کر دی. کیا بول رہا ہوں, کیا بول رہا ہوں, تھوڑی واک تیز کری, بھاگی نہیں. وہ ماں کی ممتا کے جلدی جا کے پانی, اس لیے کہ سامنے ایک پہاڑ دکھ رہا تھا. پھر سلو ہو گیا, پہاڑ پہ گئی, سامنے والے پہاڑ پہ جا کے پھر چاروں طرف دیکھا, نیچے دیکھا شاید کوئی بستی ہے, نہیں آیا. پھر پلٹ کے آئی. پھر آتے آتے اب رائٹ سائڈ پہ دیکھا, پھر بچہ جو ہے رو رہا, تھوڑی سی واک کو تیز کری. اسی طرح جب 7 چکر ہوئے تو حاجرہ کے کانوں میں ایک گرجدار آواز آنے لگی, رونے کی بات. ہوا اور دوسری آوازیں مل کے, صحرا ہے نا, ڈیزرٹ ہے اوپن, ہر فضا کی آوازیں آنے لگی. جب آوازیں آنے لگی تو ایک گھبرائی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی جانور نے تو نہیں کیا, مار دیا, یا کوئی جانور تو قریب نہیں آیا. وہ دوڑتی ہوئی بچے کے پاس آئی. بچے کے پاس آئی تو اللہ کا کرشمہ دیکھا, اللہ کی شان دیکھی کہ یقین نہیں آیا, فوراً سجدے میں گر گئی کہ یہ کیا شان ہے تیری. اب جو دیکھا تو بچہ جو پیروں سے آگے پیچھے زمین کو کر رہا, وہاں سے پانی نکل رہا. سب سے پہلے کیا کیا؟ سر جھکایا. کیا بول رہا میں, سر جھکایا کہ اللہ تیرا شکر ہے. یہ چیز نعمت پہ شکر, معصومین کا طریقہ. ہم کو نعمت پہ نعمت ملتے جائے, تھینک یو تو بولنا نہیں, ڈکار بھی نہیں لیتے. یقین کریں, یہ تو ہمارا حساب. ہوا کیا اس کے بعد؟ جناب حاجرہ نے جب پانی نکلنے لگا, ابلنے لگا پانی, اور تیز پانی آ رہا, تو حاجرہ نے ریت کو ایسا کر کے پانی کو کلوز کر دیا. ہمارا رسول سرکار کہتے ہیں, اللہ کا رسول کہتا ہے, اگر ہماری ماں حاجرہ وہ پانی کو ایسا کلوز نہیں کرتی تو ساری دنیا اس پانی سے سیراب ہوتی. کیا بات, پانی کا پرابلم ہی ختم ہو جاتا, ساری دنیا میں یہ پانی پھیل جاتا. انہوں نے کلوز کیا. اب پانی, عرب میں پانی کا نکلنا, جگہ تو ٹھنڈا میٹھا سویٹ واٹر, اللہ کا شکر ادا کیا. پانی انہیں سونے سے, ڈائمنڈ سے زیادہ پانی کی اہمیت تھی اس زمانے میں.
اب جناب حاجرہ وہی تھی کہ ایک میزانی قافلہ ٹرائب ادھر سے گزر رہی تھی، دور سے 400 کلومیٹر دور سے. تو جب اس گزر وہاں پہ پانی ہے، حاجرہ اور اسماعیل ہے، یہاں سے قافلہ جا رہا تھا سیریا کے لیے. تو اس قافلے کے سردار نے دیکھا کہ کچھ برڈز نظر آئے، پرندے. اس نے کہا یہ پرندے یہاں کیسے نظر آئے؟ کیا کہیں پانی تو نہیں ہے وہاں پہ؟ ورنہ تو کوئی برڈز اڑتے نہیں، فلائی نہیں کرتے. یہ پانی ڈیفینیٹلی پانی ہوگا جو برڈز نظر آ رہے. وہ قافلہ 200 کلومیٹر پہ دور پر رک گیا. رک کے اس نے 3-4 آدمیوں کو بولا جاؤ دیکھ کے میرے لیے خبر نیوز لے کے آؤ کہ کیا ہے وہاں، برڈز کیوں آ رہے ہیں وہاں پہ. یہ آئے تو دیکھا کہ ایک پانی کا چشمہ ہے، ایک عورت ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے. اور جب بیٹھی ہوئی ہے تو انہوں نے آ کے کہا کہ پہلا سوال یہ بولو تم جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں ہو؟ کیا بولا؟ آج تک چکر ہے، ہر روز 4 فون آتے، شاید جن آ گیا ان کے اوپر، جادو ہو گئی. میں کیا کروں، میں بس میں دینے والا تھا یہ جنوں کا چکر، میں بھی تھک گیا جنوں سے. بامبے کے اجنہ تو اتنے اسمارٹ ہے میں بتا نہیں سکتا. گھروں میں نہیں آتے، فلیٹس میں جاتے ہیں یہاں پہ سب کے. چل بات پڑھے محمد. تو پہلا سوال کیا کہ تم جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے؟ تو حاجرہ نے کہا نہیں میں انسانوں میں سے ہوں. کہا یہ پانی کا مالک کو، پانی کا مالک یعنی کوئی گولڈ کی مائن مل جائے وہ حساب تھا پانی اس زمانے. یہ پانی کا مالک کون ہے؟ جو کہا میں اور میرا بیٹا. کہا ہم پانی پی سکتے ہیں؟ انہوں نے پانی پیا. اتنا سویٹ واٹر، اتنا ٹھنڈا پانی. اس نے جا کے اپنے سردار کو بولا وہاں تو چشمہ ہے، ایک نہر ہے وہاں. پورا قافلہ آ گیا مکے میں. آ کے اس سردار نے پوچھا کہ میں یہ پانی پی سکتا؟ اس نے کہا پی سکتا. حاجرہ نے کہا پی سکتا. کہا یہ آپ اس کے مالک ہے؟ تو کہا ہاں میں مالک ہوں، میرا بچہ مالک. تو کہا کیا آپ کا پرمیشن ہے کہ ہم یہاں رہیں؟ انہوں نے کہا، حاجرہ نے کہا ٹھیک ہے. وہاں سے مکے کی آبادی شروع ہوئی. مکہ آباد ہوا اس جگہ سے وہاں، اور اسی کی فیملی میں جناب اسماعیل کی شادی ہوتی ہے. وہ آگے کا واقعہ. اب وہ لوگ آ کے رہ گئے. اچھا ادھر جبرائیل جناب ابراہیم کو پوری نیوز دے رہے تھے کہ تمہاری بیوی ٹھیک ہے، پانی نکلا، یہ معجزہ ہوا اور یہ اور وہ. جناب ابراہیم جناب ابراہیم بڑھتے گئے. ہر سال جناب ابراہیم اپنی وائف حاجرہ سے ملنے آتے تھے. ایوری ایئر حاجرہ اور اسماعیل سے ملنے آتے تھے. جب 8-9 سال کا ابراہیم اسماعیل کا سن ہوا، اچھا ادھر اللہ نے سارا سے ایک بیٹا عطا کر دیا اور وہ بیٹا نبی اسحاق بنے. جناب ابراہیم کے 2 بیٹے، اسماعیل بڑا بیٹے وہ بھی نبی، اسحاق چھوٹے بیٹے وہ بھی نبی. جناب اسحاق کل میں نے کہا تھا کہ اسحاق نبی سے نبی داؤد ہوئے، نبی یوسف ہوئے، نبی یعقوب ہوئے، نبی موسیٰ ہوئے، نبی عیسیٰ ہوئے. یہ پوری نسل اسحاق سے چلی. جو اسحاق سے چلی وہ ان کی نسل، ان کا جنریشن، نبی اسحاق کا جنریشن ختم ہو گیا. اس لیے کہ وہ چلتے چلتے اینڈ ہوا جناب عیسیٰ کے اوپر. انہیں جناب مریم، جناب زکریا، جناب یحییٰ، یہ پورے نبی سلیمان، یہ پورے نبیوں کا جو سلسلہ ہے، جو بڑے بڑے نبی ہے، ان کا سلسلہ آیا نبی داؤد. یہ سلسلہ آیا جناب عیسیٰ تک، جناب مریم تک. مریم سے جناب عیسیٰ پہ آیا. عیسیٰ نے شادی نہیں کی اس لیے نسل ختم ہو گئی. اب جناب اسحاق نبی کی نسل جنریشن دنیا میں باقی نہیں ہے. اور جناب اسماعیل سے جو نسل چلی وہ نیچے تک آئی. عبد المطلب، جناب ہاشم، جناب عبد المطلب، جناب عبد مناف، جناب عبداللہ. اور یہ نور چلتا ہوا آیا اسماعیل سے، چلتے چلتے ہاشم تک آیا. ہاشم سے عبد مناف آیا، عبد مناف سے عبد المطلب کے پاس آیا. عبد المطلب کے پاس سے آنے کے بعد وہ نور 2 حصوں میں پلٹا، 2 حصوں میں بدلا. ایک نور گیا عبداللہ کے پاس، ایک نور گیا ابو طالب کے پاس. ابو طالب سے نور فاطمہ بنت اسد تک پہنچا جہاں سے مولا پیدا ہوئے، علی پیدا ہوئے. اور عبداللہ سے نور آمنہ تک پہنچا جہاں سے ہمارا رسول پیدا ہوا. صلوات پڑھے محمد. یہ نور نیچے تک آیا. اب جناب ابراہیم جب جناب اسماعیل 8-9 سال کے ہوئے، 8-9 ایئرس کے، تو اس وقت جناب ابراہیم ایوری ایئر آتے تھے ملنے.
جناب ابراہیم آئے. جب آئے وہاں پہ تو مینا میں یہ لوگ جا رہے تھے تو انہوں نے کو خواب آیا. کیا خواب آیا؟ کہ ابراہیم تم ایسا کرو ہمارا گھر بناؤ. حکم آیا کہ ہمارا گھر بناؤ. گھر کے لیے جناب ہاجرہ، جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم تینوں آئے. آج جہاں کعبہ ہے، کعبے کا جبرائیل نے آ کے جبرائیل نے آ کے ایک نقشہ بنایا. نقشہ بنایا مطلب لکیر کینچی، یہ باکس بنا پورا بنا کے کہا اس پہ تم اللہ کا گھر بنانا. تو جو بھی اس زمانے میں سسٹم تھا، برکس کا، اینٹ کا، ریت کا، جو بھی سسٹم تھا وہ مجھے نہیں معلوم، کتابوں میں کچھ نہیں. سیمنٹ تھی، وہ تھی، جو بھی سسٹم تھا. اینٹ آئی گئی. جناب اسماعیل جو ہے اینٹ، میں اینٹ بول رہا، اینٹ دے رہے تھے. جناب ابراہیم جو ہے اس کو بناتے جا رہے تھے. اب چھوٹی سی دیوار ایک انسان کتنا بنا سکتا ہے؟ یہاں تک بنایا، یہاں تک بنایا. پھر کیا کیا ابراہیم نے؟ ایک بڑا پتھر لیا. پتھر لے کے، اس لیے کہ اس زمانے میں لیڈر نہیں تھا، سیڑھی نہیں ہوتی تھی، تو اور وہاں پہ نہیں تھی سیڑھی، تو آئے ابراہیم نے ایک بڑا پتھر لیا. پتھر پہ کھڑے ہو گئے. اسماعیل نیچے سے سامان دیتے رہے، وہ دیواروں کو بناتے رہے. جب وہ پتھر پہ کھڑے رہ گئے، ابراہیم نے چاروں کعبے کو دیوار بنا دیا، کعبہ بنا دیا اور بن گیا. تو اس کے بعد دروازہ بنایا. دروازے پہ ہاجرہ نے کیا کیا؟ اپنی چادر اتاری. چادر اتار کے دروازے پہ پردہ ڈال دیا. پردہ اس وقت سے ہے. میں جو بولنا تھا میں بول دیا. یہ نہیں کہ گلستان کی مجلس میں آئے تو سر پہ چادر، باہر نکلے تو اتار دو. ہزاروں سال سے چادر ہے. ہاجرہ اس زمانے سے چادر اوڑھتی تھی. اگر ریئلی کنیز زہرا ہے تو سر سے چادر مت اتارو. 1437 ہجری کے محرم کا تحفہ بی بی زہرا کو یہ دو کہ آج سے میں سر پہ چادر نہیں اتاروں گی. چادر لگے. وہ جو پتھر پہ کھڑے رہ کر ابراہیم کعبے کو بنا رہے تھے، وہی پتھر پہ ابراہیم کے پیروں کے امپریشن پڑ گئے، نقش پڑ گئے. وہی پتھر آج مقام ابراہیم بنا. جو مقام ابراہیم پہ جناب ابراہیم کے دو پیروں کے نشان ہیں. اللہ ہم کو عمرہ و حج نصیب و زیارت انشاءاللہ. جب عمرے پہ آپ جاتے ہیں تو مقام ابراہیم کے اندر سے طواف کرتے ہیں. تو اگر آپ وہ دیکھیں، وہ جو گولڈن ٹوم بنی ہوئی ہے، آپ جا کے دیکھو ابراہیم کے پیروں کے نقش ہے. یہ وہی نقش امپریشن ہے کہ جو ابراہیم کعبہ بناتے وقت بنا رہے تھے. ان کے پیروں کے نقش بنے تھے. تو بعد میں اس پتھر کو لا کے وہاں رکھ دیا. پہلے تو کعبے کے اندر بڑے تبرکات تھے. جناب اسماعیل کے لیے جو بکرا آیا تھا اس کے سینگ موجود تھے. ابراہیم کا کرتا موجود تھا. کرتا تو آج تک ہمارے زمانے کے امام کے پاس موجود ہے. ہر امام سے ہوتا ہوا، اللہ کے رسول سے، معصومین سے ہوتا ہوا کرتا آج تک موجود ہے، جو نار نمرود میں جاتے وقت آپ کو جبرائیل نے پہنایا تھا. یہ بھی ایک عجیب معجزہ کرتے کا، جنت کا کرتا تھا وہ. جب پورا گھر بن گیا، گھر بننے کے بعد ابراہیم لیٹے ہوئے تھے کہ ان کے خواب میں اللہ نے خواب کیا کہ جیسے یہ اسماعیل کو ذبح کرنا. ایک دن کا خواب، 2 دن، 3 دن مسلسل ابراہیم دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا. نبی کا خواب سچا ہوتا. بعض وقت اللہ وہی جو ہے ڈائریکٹ نبی کے تھرو کرتا، یا بعض وقت خواب کے تھرو کرتا، یا بعض وقت حدیث قدسی جس کو بولتے. کئی لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ واٹ از حدیث قدسی. حدیث قدسی رسول کے پاس آتی تھی. کئی ایسی چیزیں ہیں جو حدیث قدسی کی ہے. حدیث قدسی اس کو بولتے کہ قرآن جیسا پورا جبرائیل لے کر آئے، احکامات جبرائیل لے کر آئے. اللہ نے بھیجا کہ نماز ایسے پڑھو. قرآن میں تو لکھا ہوا نہیں ہے کہ نماز ایسے پڑھو، ہاتھ باندھو، ہاتھ کھولو، قنوت پڑھو، رکوع میں جاؤ. یہ سب چیزیں تو نہیں ہے بھی تو اسی کو معلوم ہے جو راسخون فی العلم ہے. آپ کو، ہم کو تو نہیں معلوم ہے. تو احکامات جو ہے وہ ڈائریکٹ جبرائیل لاتے تھے. بعض احکامات حدیث قدسی کہتے جو ڈائریکٹ جبرائیل سے نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے رسول کو ملتے تھے اور رسول جو ہے امپلیمنٹ کرتے تھے. تو حدیث تو 3 طریقے تھے اللہ سے بات کرنے کے. ایک وحی کے ذریعے، ایک خواب کے ذریعے اور ایک حدیث قدسی کے ذریعے. تو 3 دن ابراہیم کو خواب آیا جناب اسماعیل کو ذبح کر رہے. تیسرے دن اسماعیل کو بلا کے کہا او مائی سن، کہا میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا کہ میں تجھے تیرے گلے کے اوپر چھری چلا رہا. کہا بابا اگر آپ دیکھ رہے تو آپ فوراً عمل کریں. آج کا بیٹا، میں کیا بول رہا ہوں، آج کا باپ خواب میں دیکھے کہ بیٹے میں چھری چلا، باپ بیٹا بولے گا آر یو کریزی، آر یو میڈ.
یہ بولے گا نا، یہ کریزی بولے گا یا میڈ بولے گا؟ کوئی بیٹا چھری چلوا لے گا، لیکن ایک بات میں بول دوں، ہمارا خواب حجت نہیں ہوتا. ویری کلیئر. انسان آج کے دور میں مثال کے طور پہ میرا خواب، آپ کا خواب، آپ کا خواب، ہمارا خواب حجت نہیں ہے. اگر تمہارے خواب میں آ رہے تم بیٹے کو ذبح کرے تو نہیں کرنا ذبح. اس لیے نہیں کرنا کہ ہمارا خواب حجت نہیں ہے، نبی کا خواب حجت ہوتا ہے. لیکن صرف اگر خواب میں معصوم آئے تو وہ خواب جھوٹا نہیں ہوتا. خواب کی بھی تعبیر ایک عجیب تعبیر، کبھی میں مجلس میں پڑھوں گا کہ رات کے خواب کی تعبیر کیا ہے، صبح کے خواب کی تعبیر کیا ہے، نماز فجر سے پہلے کے خواب کی تعبیر کیا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے سونے کے بعد کوئی خواب آیا تو کیا تعبیر ہے، پیٹ بھر کے خوب کھا کے خواب دیکھے تو کیا ہے، حرام رزق کھا کے دیکھے تو خواب کیا ہے. سب کے خواب کی تعبیریں الگ الگ ہیں. تو بہرحال ہوا کیا، اسماعیل نے کہا بابا آئی ایم ریڈی. واقعہ مشہور ہے، بہت شارٹ کر کے پیش کروں. اسماعیل جناب حاجرہ سے ابراہیم نے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ آپ ایسا کرو ان کو تیار کر دو. جناب حاجرہ نے اسماعیل کو تیار کیا کہ میں دوست سے ملنے جا رہا ہوں. تیار ہو گئے، ویٹ ڈریس، چھری لے لی، رسی لے لی، کپڑا لے لیا، لے کے سیدھا مینا میں آئے. بہت شارٹ کٹ واقعہ مشہور ہے. مینا میں آنے کے بعد جناب ابراہیم نے کہا کہ بیٹا تم لیٹ جاؤ. میں یہی دیکھا، لیٹ گئے اسماعیل نے کہا بابا آپ میرے گلے پہ چھری چلاتے ہوئے آپ کانپنے لگیں گے، نہیں چلا سکیں گے. آپ ایسا کرو اپنی آنکھ پہ کپڑا باندھ لو، اس لیے کہ آپ نہیں چلا سکیں گے. ابراہیم نے کہا صحیح بات ہے. انہوں نے اپنی آنکھوں پہ کپڑا باندھ لیا. ایسا اسماعیل لیٹ گئے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے. یہ عجیب امتحان ہے ابراہیم کا. ابراہیم سے 3 امتحان لیے گئے، پیسے کا، جان کا، اولاد کا. ہم ایک پیسے کا امتحان نہیں دیتے، جان اولاد تو چھوڑو، پیسے کا نہیں دیتے. اب سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہم کو اولاد بھی چلے گئے تو پروانی مال نہ جائے. بامبے میں مائنس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ پلس ہونا چاہیے. پلس ہونا ہے تو کل کی مجلس میں سننا پلس کیسا ہوتا. مجھے معلوم ہے کل گیٹ تک مجمع رہیں گا پلس بولے، سمجھ رہا ہے. آنکھوں پہ کپڑا باندھ لیا، اسماعیل کو لٹا دیا. ابراہیم نے گلے پہ چھری چلانا چاہا، ایسا کیا، چھری مڑ گئی. ایسا باپ ہے نا، چھری مڑ گئی. پھر چلانے کی کوشش کی، پھر چھری مڑ گئی. ابراہیم بہت بڑا نبی ہے، خلیل ہے، اللہ کے دوست کا، فرینڈ کا، بہت بڑا. ہمارے رسول کے بعد 2nd نمبر پہ ابراہیم امام ہے. ابراہیم امام بھی ہے. انی جاعل للناس اماما، ہم نے تم کو انسانوں کے لیے امام بنایا. 2 دفعہ چھری پھری. اب ابراہیم نے کیا کیا، اپنے اس پیر کو زمین پہ ایسا گھٹنے کو ٹیک کے ایسا کھڑے ہوئے. ایک ہاتھ زمین پہ رکھا فورس کے لیے، اور دوسرا ہاتھ اسماعیل کے گلے پہ رکھا چھری کے. پورے فورس کے ساتھ چھری کو چلا. جب چھری چلی اور خون نکلا، ابراہیم کو کنفرم ہو گیا کہ خون کا فوارہ باہر آ گیا. کنفرم کہ خون اچھلا ان کے اوپر، اور چھری چلے جتنا چلا سکتے تھے. کمپلیٹ جب یقین ہو گیا، پھر بول رہا یقین ہو گیا کہ چھری چل گئی، بیٹا ذبح ہو گیا. بڑی آرام کے ساتھ چھری کو زمین پہ رکھا، ہاتھ کو پیچھے کیا، ایسا گرا کو کھولا، کپڑے کو ہٹایا تو دوسرا معجزہ دیکھا اللہ کا کہ اسماعیل سامنے کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے اسمارٹلی، اور سامنے بکرا ہے جو تڑپ رہا. اب ابراہیم کو کیا کرنا چاہیے تھا، میں آپ سے پوچھتا، غور سے سنو، کیا کرنا چاہیے تھا؟ بولنا تھا اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا بچ گیا. باپ ہے نا. ابراہیم نے پوری کوشش کی. یہ بھی کوئی نہیں بول سکتا کہ ابراہیم نے ٹرائی نہیں کیا. ٹوٹل 100% ٹرائی کیا. جب بکرا ذبح ہو گیا، اسماعیل بچ گئے. ابراہیم کو ہاتھوں کو اٹھا کے بولنا چاہیے تھا کہ پروردگار آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو کہ تو نے میرے اوپر کرم کیا، میرے بچے کو بچا لیا. ابراہیم نے یہ نہیں کیا. ابراہیم ہاتھوں کو اٹھا کے رونے لگا. زار و خطار ابراہیم رونے لگے، چیخیں مار کے رونے لگے. روتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگار کیا تو نے میں اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوا؟
آواز آئی ابراہیم تم کامیاب ہوئے، فدیے نہ ہو بے ذبح عظیم. ہم نے اس فدیے کو ذبح عظیم میں بدل دیا. تم کامیاب ہو گئے امتحان میں جب شکر ادا کیا. بولا کہ ذبح عظیم کون سا ہے؟ تو ابراہیم کے سامنے سے پردے کو ہٹایا، حجاب کو ہٹایا. ایسا اسی وقت ایسا حجاب ہٹا. ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے نسل رسول آئی. کہا تمہاری نسل سے آخری نبی جو ہوگا اس کا نواسا کربلا میں شہید ہوگا. ہم اس فدیے کو ذبح عظیم میں ہم نے بدل دیا. کربلا کا واقعہ ابراہیم نے مقام منا پہ دیکھا. اسماعیل بچ گئے. اسماعیل کی اس قربانی کو اللہ نے حسین کی قربانی میں بدل دیا. بس سر جھکا، بکرا ہٹا. یہ وہی بکرا ہے جو جناب حابیل نے اللہ کو پیش کیا تھا. میں نے پہلی مجلس میں بولا تھا یہ وہی بکرا یہاں پہ آ کے ذبح ہوا. دن گزرے، ابراہیم وہیں پر ہے. خواب میں حکم آیا کہ ابراہیم حج کرو، حج کرو. کعبہ بن گیا. ابراہیم، ہاجرہ اور اسماعیل تینوں حج پہ آئے. حج کا عمرے مفردہ کیا. عمرے مفردہ کے بعد عمرے مفردہ کیا کرنے کے بعد پھر عرفے کے میدان میں گئے. پھر عرفہ سے مزدلفہ گئے. تینوں مزدلفہ سے کنکر چنے مینا میں گئے. جیسے ہی اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم لے کر گئے، ہمارا فرینڈ جو ہے، کون فرینڈ؟ سب کو معلوم ہے، گلستان والوں کو. ہمارا کلوزسٹ فرینڈ پہنچ گیا حجرہ کے پاس. اور پہنچا بھی کیسا؟ بڑا نیک بن کے، ضعیف بن کے، بڑے سر پہ بڑا اچھا بن کے گیا. اسی لیے کہ اگر لباس کو دیکھ کے امپریس مت ہو. یہاں پہ بھی بہت ہیں دنیا میں بڑے بڑے لباس پہن کے آ گئے ہماری مذہب میں اور عقیدوں کو خراب کر رہے. یو ہیو ٹو بی کیئرفل. کسی کے لباس سے امپریس مت ہو. یہ لباس اتنے سال پڑھ کے آئے، اتنے سال پڑھ کے آئے. پڑھ کے آنے سے کچھ نہیں ہوتا. اتنے سال رہے خم میں، اتنے سال سیریا میں رہنے سے کچھ نہیں ہے. پڑھا کتنا؟ وہاں 25 سال سے لوگ ہیں. سو واٹ؟ اگر وہاں خوب پڑھ کے آئے اچھا تو وہی عقیدہ دو نا. جس کا مال کھایا اس کے اوپر پوری تعلیم ہوئی، ایجوکیشن ہوا وہاں پہ، اسی کے خلاف کیا بول رہا؟ غلط بول رہا؟ جس کے خمس کے مال پہ تعلیم ہوئی اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. عقیدوں کو مت بگاڑو. میں ہوں ابھی 2 دن بامبے میں. ہر چیز تمہارا فیتھ ہے، بلیو ہے، عقیدہ ہے. ولایت علی ہے، عزاداری حسین ہے تو نجات ہے ورنہ جہنم. جس کے روٹیوں پہ پلے تھے آج اسی کے خلاف. جو عذابداری کے خلاف بولے گا نا ذلیل اور رسوا ہوگا دنیا میں. دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہوگا. سب سے ٹکر لو، حسین سے مت لو. حسین کی عذابداری نے آج اسلام کو بچایا. تم کیا ہے؟ جب بنی امیہ اور بنی عباس کے حکمران ظالمین نہیں رہے تو یہ تو کٹ ملا ہے. سب سالات پڑے محمد. بہرحال پورا اشا پڑھ دو ان لوگوں کے اوپر، یہ کٹ ملاؤں کے اوپر پورا اشا پڑھ دو. کیا سب سے زیادہ شیعت کو نقصان پہنچانے والے، یہ بدنام کرنے والے، بد عقیدہ، جہنمی، عقیدہ بچانے والا ہے. اگر امام پلٹ کے پوچھے کہ تو نے کیوں روکا آزاداری کو تو جواب کیا ہے؟ آج ہم بچے میں آزاداری سے. ہماری پہچان آزاداری ہے، ہماری آئیڈینٹی آزاداری ہے. ہم کو فخر ہے کہ ہم آزادار حسین.
بس پھر بولوں گا، وہ میرے ٹاپک سے میں نکل جاؤں گا. پہنچ گیا شیطان. شیطان نے پہنچ کے کہا کہ حاجرہ واٹ آر یو ڈوئنگ. شیطان کو بھی انگلش آتی، شیطان بھی ہے زبان میں بولتا، یہ مت بولو بامبے والے بولتے تھے. کہا واٹ آر یو ڈوئنگ. حاجرہ نے کہا واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو، میں کیا کروں. تو کہا کہ تمہارے ہسبینڈ اسماعیل کو لے کے گئے ہیں شوہر، اور وہ ذبح کرنے لے کر گئے. حاجرہ نے کہا ابراہیم میرے بیٹے، ان کے بیٹے اسماعیل کو بہت چاہتے، وہ کیوں کریں گے ذبح. کہا تم کو نہیں معلوم وہ چھری چلا رہے، تم کب تک اگر ایسی بیٹھی رہو گی بچہ ذبح ہو جائے گا. تو کہا پھر میں کیا کروں. تو کہا نکلو. ارے میں کیا بول گیا. کہا نکلو. جیسے ہی کہا نکلو، حاجرہ معصوم ماں کی، معصوم نبی کی ماں ہے، ایک نبی کی بیوی ہے. جیسے ہی کہا نکلو، کہا تو شیطان معلوم ہوتا. دوستو کم درجے کا نبی ابراہیم، ان کی ایک بیوی حاجرہ، اس کو معلوم ہے کہ نبی کی بیوی کو باہر نکلنا نہیں ہے. اب جو جو نکلا وہ جانے، شیطان جانے. چل بات پڑھے محمد والے. اسی لیے جنگ جمل میں میرے مولا نے کہا تھا، جس پہ آئی تھی بیٹھ کے، علی نے کیا کہا تھا، میں نے جملہ جو بولا شیطان جان بوجھ کے بولا. مولا نے کیا کہا تھا کہ جس اونٹ پہ بیٹھ کے آئے تھے کہا یہ شیطان ہے، اس کے پیر کاٹ دو. نہج البلاغہ جا کے دیکھ لو، میں نہیں بول رہا. نہج البلاغہ ہر گھر میں جا کے دیکھو، تیسرا یا چوتھا خطبہ ہے مولا کا. بہرحال مکہ بن گیا، کعبہ بن گیا. ابراہیم اسماعیل کو لے کر واپس آئے. آنے کے بعد حاجرہ نے دیکھا، پورا واقعہ ابراہیم نے پیش کیا، بتایا بیوی کو. وہ اپنی بیوی کو سب بتاتے تھے. آپ وہ دیر سے سمجھتے ہیں یار. اگر یہ جملہ میں کہ امریکہ میں بولتا تو اچھل جاتا ہوں جملہ. ہر چیز اپنی وائف کو بتاتے تھے. میں کل ایک دعا دینے والا ہوں، میاں اور بیوی کی محبت. میں اتنا فیڈ اپ ہو گیا، اتنا تھک گیا اس سے کہ اتنے فونز کے کوئی دعا دو کہ یہ پرابلم ہے. یا شوہر بولتا کہ بیوی سے محبت کی دعا دو، یا بیوی بولتی شوہر سے محبت کی دعا دو. اب تو الٹا زمانہ ہو گیا. تو بہرحال کل کی مجلس میں انشاءاللہ ہسبینڈ اینڈ وائف کو اور بیوی کو، شوہر کو کنٹرول کیسے کرنا وہ دوں گا. حاجرہ میں یوسف کا جو واقعہ پڑھوں گا نا تو اس میں بتاؤں گا کہ ہاؤ ٹو کنٹرول یور ہسبینڈ. اوکے ٹمارو انشاءاللہ. آج رات میں نیند ہی نہیں آئیں گی. پھر tomorrow I'm going to give you a dua for how to control your husband انشاءاللہ. تو بہرحال اسماعیل کو حاجرہ نے سینے سے لگایا. ماں ہے نا، گلے کو دیکھا، نشان دیکھا، ماں ہے. تڑپ گئی. 8 دن میں انتقال ہو گیا. انتقال ہوا، جناب حاجرہ کی میت کو اٹھایا. آج جب مقام اسماعیل ہے خانہ کعبہ کے اندر، وہ جو چھوٹی سی باؤنڈری ہے جہاں وہ پرنالا ہے، گولڈن پرنالا، وہاں پہ لا کے کعبے کے بالکل ایسا دیوار کے پاس لا کے جناب حاجرہ کو دفن کیا. وہ مقام جناب حاجرہ کی خبر ہے. اور اس کے بعد اسی کے بازو میں جناب اسماعیل کی بھی خبر ہے. وہ بعد میں جب ان کا واقعہ آئے گا، آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کا واقعہ آ سکتا. بہرحال وہاں رکھا. اس کے بعد جناب ابراہیم واپس گئے اور جناب اسماعیل بڑے ہوئے. ان کی شادی ہوئی اسی قبیلے میں، ٹرائب میں شادی ہوئی جو مکے میں آ کے بس گیا تھا. اس کے بعد جناب اسماعیل، اللہ نے حکم دیا کہ اسماعیل کو تم اپنا سکسیسر بنا دو. مکے کے لیے اسماعیل نبی بن گئے. اور اس کے بعد ادھر اسحاق نبی جو فلسطین میں تھے، جو جناب سارہ کے بیٹے تھے جناب ابراہیم سے، وہ بڑے ہوئے. ان کو بھی وہاں پہ نبی بنایا گیا. اور یہ 2 نبی تھے. اور ادھر تیسرا نبی اس وقت نبی لوط جو تھا، وہ تیسرا نبی. انہیں جناب ابراہیم کے زمانے میں 4 نبی تھے. سب سے بڑے نبی تو ابراہیم تھے. 2 اسحاق، ان کے دونوں بیٹے اسحاق اور اسماعیل بھی نبی تھے. اور جناب لوط نبی وہ بھی وہیں پہ تھے. سارہ کے ساتھ زندگی گزری. پھر جناب سارہ کا انتقال ہوا. فلسطین اور شام کے درمیان جیران ایک جگہ ہے، جیران.
جیران یا جیوان ایک جگہ ہے کہ وہاں پہ یہ جناب سارا کا انتقال ہوا تو سارا کو جناب ابراہیم نے اپنی بیوی کو دفن کیا. اس کے بعد وہ یہاں پہ ہاجرہ بھی ختم ہو گئی تھی, سارا بھی ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد ابراہیم کی زندگی گزرتی گئی. جناب ابراہیم کا جب آخری وقت آیا, بالکل میں ختم کر رہا اس لیے کہ جناب یوسف تک جانا ہے ورنہ تو پورا آج جناب ابراہیم پہ ہوتا. جب لاسٹ وقت آیا ابراہیم کا, بالکل آخری وقت, ملک الموت آیا. ابراہیم باہر کھڑے ہوئے تھے, ملک الموت آیا, آگے کہا السلام علیکم خلیل اللہ. جناب ابراہیم کو کہا سلام. ابراہیم نے سلام علیکم السلام کہا. ابراہیم پہچانتے تھے ملک الموت کو. ابراہیم نے پوچھا کیا حال ہے یار, کدھر آ گئے؟ یہ تو میری زبان ہے. کہا کدھر آ گئے؟ تو کہا آپ کو لینے آیا, بہت رہ گئے, چلے اب, تھینک یو ویری مچ. ابراہیم نے کہا مجھے موت آئے گی؟ تو ملک الموت نے کہا میں آپ کو لینے آیا, اللہ کا حکم ہے. کہا مجھے موت آنے والی ہے. ابراہیم نے ہاتھوں کو اٹھایا, اٹھا کے کہا پروردگار تو مجھے دوست بولتا ہے, آئی ایم یور فرینڈ, میں خلیل ہوں, میں تیرا دوست ہوں, کہیں تو دوست کو موت دیتا ہے؟ اوپر سے آواز آئی ابراہیم وہ دوستی کیا کہ ایک دوست برا ہے اور دوسرا دوست نہ آئے. ایک دوست, آج کا دوست تھوڑی کہ کئی دوست بلاتے رہتے ہم چلتے رہتے ہیں. فوراً جناب ابراہیم کا انتقال ہوا. جناب اسحاق نبی نے جناب ابراہیم کا غسل و کفن ہوا اور بھی اپنی وائف, ان کی ماں جناب سارا کے پہلو میں جیران جگہ جو سیریا, ڈماسکس اور فلسطین کے بیچ میں خریا ہے, آئی تھنک اب وہ جگہ ڈماسکس کے پاس ہے, یہ جگہ سیریا کے پاس ہے وہ جگہ, وہاں پہ آپ کو دفن کیا گیا. اس طرح نبی ابراہیم ختم ہوئے اور جناب اسماعیل مکے میں رہے, جناب اسحاق فلسطین میں رہے, جناب لوط دوسرے یمن کے قریب رہے. 3 نبی اس زمانے میں تھے. اسحاق نبی کا بیٹا یعقوب بنے, یعقوب کے 11 بیٹے ہوئے جس میں نبی یوسف سب سے زیادہ آگے بڑھنے والا, نبی یوسف کے جس کا پورا سورہ قرآن مجید میں ہے, سورہ یوسف. میں چاہتا تھا کہ نبی یوسف بھی آج پڑھوں لیکن بالکل میرے پاس 10 منٹ رہ گئے اور آج شب شہادت ہے. میں نہیں چاہتا کہ نبی یوسف کو چھیڑوں. کل انشاءاللہ نبی یوسف کے 2-3 واقعات پڑھ کے نبی موسیٰ پہ جاؤں گا. صرف دو گھنٹے میرے پاس, انہیں 2 گھنٹے ہیں کل اور پرسوں, لاسٹ 2 مجالس. تو انشاءاللہ کل اور پرسوں میں اللہ ایسا کرے کہ وقت کو روک دے, اس لیے کہ امام علی وقت کے مالک ہیں. میں میرے مولا سے بولوں گا کہ مولا وقت کو روکو, وقت اپنے مقام پہ ٹھہرا رہے اور فضائل علی ہوتے رہے. تعجب مت کرو, یہ مت سمجھو کہ میں یوں ہی کہہ رہا ہوں. تاریخ میں واقعات ہیں. سورج اپنے مقام پہ ٹھہرا رہا, ڈوبتا ہوا سورج کو روکنے والا, ڈوبے ہوئے سورج کو نکالنے والا, ان کے لیے کیا ہے. انشاءاللہ کل اور پرسوں گلستان میں وقت رکا رہے گا, فضائل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. صلوات پڑھے محمد والے. میں ایک اعلان کرنا چاہ رہا, یہ لیسنس ان ٹیچنگ قرآن بچوں کے لیے ویری گڈ. ہر بچے ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے, ہاؤ ٹو لرن قرآن عربک. تو یہ کتاب ضرور خریدو, باہر رکھی ہوئی ہے اور ون کے پاس بھی ہے. یہ بہت اچھی کتاب ہے, میں نے رضوی میں اعلان کیا تھا اس کا محرم میں. بہت اچھی کتاب ہے قرآن سیکھنے کے لیے, عربک سیکھنے کے لیے اور قرآن پڑھنے کے لیے. یہ کتاب خریدیں, اس ویری گڈ بک. اور دوسرا پھر اعلان کر رہا ہوں, تنظیم المکاتب کو سپورٹ کرے. یہ بہترین مدرسہ, 1200 اس کے کلاسز ہو رہی ہیں, اسکولس ہیں, اینڈ ان کے پاس خمس کا اجازہ بھی ہے, آغا شیستانی کا اور آغا خمینی صاحب کا اجازہ ہے, آپ ان کو دیں. اور اسی طرح انجمن عزادار کربلا جو ہر سال یہاں پہ ڈرا بھی کرتی ہے, انشاءاللہ کل ان کا ڈرا ہے یہاں پہ عمرے کی زیارت کے لیے. تو جو ممبر نہیں ہیں وہ بھی ممبر بنو, اس لیے کہ ہو سکتا کہ کل تم کو وہ ٹکٹ مل جائے کہ جو عمرے کے لیے, اگر تم نہیں بھی گئے تو کم از کم جو جا رہا اس میں تمہارے عمرے کا ثواب ملے گا. انجمن عزادار کربلا جو یوتھ ہے پورا بامبے کا, اینڈ دے آر ڈوئنگ ریئلی ونڈرفل جاب.
بہت اچھی جاب کام کر رہے، کئی انجمنوں کو کئی جگہوں پہ وہ ڈونیشنز دیتے ہیں، امام بارگاہوں پہ، مسجدوں میں، اینڈ دے ٹیک مطلب دے سینڈ پیپل ٹو زیارات اینڈ عمرہ. تو ماشاءاللہ دے آر ڈوئنگ گڈ جاب، پورا ینگ بلڈ ہے، تو اب ان کو سپورٹ کرے. اور جو تیسرا میں اعلان لاسٹ کل بھی کیا تھا، آج پھر کر رہا، وہ خیر ثواب جاریہ، یہ بھی بہت، یہ یاری روڈ کا یہ گروپ ہے، سینئر سٹیزن سے سب، بٹ دے لک ویری ینگ، اور یہ لوگ بڑا کام کر رہے، دے آر ڈوئنگ ریئلی ونڈرفل جاب. ثواب جاریہ ان کو بھی سپورٹ کریں کہ یہ لوگ کشمیر تک ان لوگوں نے پیسے بھیجے، مسجدوں میں کارپیٹس لگوائے، جہاں مسجدوں میں کارپیٹ نہیں تھی وہاں پہ کارپیٹ کا کیا، اور یہاں پہ جتنی مساجد ہیں اور آرگنائزیشنز ہیں ان سب کو انہوں نے سپورٹ کیا. جسٹ ہیلپ دیم، یہ تینوں کا ہیلپ کرو. ایک بات بولوں، آپ بولیں گے یار روز آپ پیسے نکال رہے ہیں، ہم لے کے آ رہے ہیں، نکل جا رہے ہیں پیسے، یہی بولیں گے نا کہ یہ خریدو وہ خریدو وہ. میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں چاہتا کہ جب گلستان کی مجلسوں میں تم آؤ عزاداری میں تو یہاں سے کچھ لے کے جاؤ نا. آئے تھے خالی ہاتھ، جو ہی بھر کے جاؤ نا. کتنے دو گے؟ 500,000 روپے خرچ ہوں گے. کوئی ایسی کمپنی ہے جو 1000 کے 1 کے 70 دے؟ اس سے زیادہ انٹرسٹ تو کوئی دیتا بھی نہیں. حسین کی کمپنی انٹرسٹ جیسے چاہے لے لو حسین کی کمپنی سے. یہ جیسے اللہ غیر حساب دیتا نا، یہ ان لمیٹڈ، حسین ویسی اپنی کمپنی سے تم کو شیئر دے گا. لیکن سیدھے میں جو عورتوں سے بھی بولا، پورے پرسز خالی کرو اور ان تینوں ٹیبلز پہ رکھ کے دے کے جاؤ. صلوات پڑھے محمد والا. دوستو یہ کتاب ضرور لینا انشاءاللہ، زیادہ مہنگی نہیں ہے، بچوں کے لیے بہت اچھا ہے. بس میں نے مجلس ختم کر دی، مولا آباد رکھے. آج کی رات ایک بہت مصیبت کی رات ہے. ہمارے پاس بی بی سکینہ کی شہادت 10 سفر کو بنائی جاتی ہے، مختلف ڈیٹس مختلف جگہوں. ساؤتھ انڈیا میں، ایون حیدرآباد میں آج کثرت سے مجلسیں ہوتی ہیں، کثرت سے. آج کی رات اس یتیم بچی کی شہادت کی رات ہے. یہ یاد رکھو، قیامت کی رات ہے، قیامت کی رات ہے. 20 محرم کی رات اتنے علم نکلتے، اتنے تابوت نکلتے بی بی کے. آج آگ پہ بھی خندق بھی ہوتی. آج ہزاروں مجلسیں عورتوں کی، بچوں کی، اس لیے کہ اس غریب بچی کا جو حق ہے نا اس کو کوئی اتار نہیں سکتا. شام غریباں سے جو مصائب ٹوٹے سکینہ پہ، یا سکینہ جانے یا سکینہ کا خدا جانے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ بیوی پہ کیا مصائب ٹوٹ گئے. صرف اس سے اندازہ لگاؤ کہ محبت کیا تھی مولا حسین کو بی بی سکینہ سے. امام کا بار بار ایک جملہ کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ جب بھی بی بی سکینہ کے مصائب پڑھتا ہوں کہ شاید اس مجلس میں حسین کی سواری آئی ہے. اگر میرا مولا حسین اس مجلس میں آیا تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولتا کہ مولا یہ عزادار آپ کی اس بچی کا پرسہ دینے آئے مولا، جس کا پیراہن تار تار ہو گیا، جس کے رخسار دیکھتے ہی دیکھتے سرخ ہو گئے، جس کے کان زخمی ہو گئے، جو کربلا کی زمین پہ تڑپ رہی تھی یہ کہہ کے کہ بابا میں یتیم ہو گئی بابا. اس سکینہ کے مسائل، تکلف سے نہیں رونا، تکلف میں بھی آج رک رک کے پڑھوں گا کہ جب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ مولا حسین کو محبت کتنی تھی سکینہ. جب عصر تنگ کے وقت پورا گھر لٹنے کے بعد حسین رخصت کو آئے اور ایک ایک بیوی کو سلام کیا، زینب اور ام کلثوم کو خدا حافظ کہا سلام کر کے. جب مولا خیمے سے باہر آئے تو اتنے غریب ہو گئے تھے حسین کہ کوئی زلجنا لانے والا نہیں تھا. کبھی سیدھی جانب دیکھا، کبھی بائی جانب دیکھا، دیکھ کے کہا آئینہ آئینہ حبیب، آئینہ آئینہ مسلم. ارے کہاں چلے گئے؟ زینب نے لا کے زلجنا پہ حسین کو بٹھایا. اس وقت سکینہ کی خواہش ہوئی کہ بابا ایک دفعہ مجھے سینے پہ سلاؤ، تو حسین جلتی ہوئی ریت پہ بچی کو سلایا. لیکن چند گھنٹوں میں بچی کا یہ عالم ہوا
کہ شام غریباں کا جب آخری خیمہ جلا اور سکینہ باہر آئی تو شمر نے ایسا منہ پہ تماچا مارا کہ 4 سال کی بچی زمین پہ گر گئی، پھر اٹھاتا دوسرے رخسار پہ مارتا۔ سکینہ نے دونوں ہاتھوں کو اپنے رخسار پہ رکھ کے کہا بابا میں یتیم ہو گئی بابا۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو۔ وقت گزرا، 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا تو ایسی منزلوں سے گزرا۔ دوستو بی بی کے رخسار آج تک نیلے ہیں، آج تک بی بی کے رخسار پر نشان ہے۔ میں نے یوں کیوں کہا آج تک؟ آج سے 200 یا 250 سال پہلے علی ابن فاضل مازندرانی ایک بہت بڑا سید تھا، اللہ ہم کو بی بی کی زیارت نصیب کرے۔ سیریا میں شہزادیوں کی روزوں کی اللہ تو حفاظت کر اور ہم کو زیارت نصیب کرے۔ آج جیسے شہزادی سکینہ کا روزہ ہے، پہلے ایسے روزہ نہیں تھا، پہلے چھوٹی سی خبر تھی۔ سید علی ابن فاضل مازندرانی سید زادہ ہے، ان کے خواب میں بی بی مکمل حجاب میں آئی، سید زادہ ہے، مکمل حجاب میں آئی بی بی اور آ کے کہنے لگی سنو ہماری خبر میں پانی آ گیا اور ہماری خبر کی تعمیر کی جائے۔ اسی طرح جو وہاں اس زمانے کی وہاں کی مقدس عورتیں تھیں ان کی خواب میں آئی۔ اس کے بعد یہ حال ہوا کہ سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ حسین کی بچی کی خبر میں پانی آیا تو اب اس کو کیسے تعمیر کیا جائے۔ سب نے یہ کہا کہ میت کو نکالا جائے اور خبر کی تعمیر کی جائے، ریکنسٹرکٹ کیا جائے۔ تو کہا کہ لیکن حسین کی بچی کو ہاتھ میں کون لے گا، یہ فاطمہ کی پوتی ہے۔ تو سید علی ابن فاضل مازندرانی چنے گئے، ہر طرف بڑی بڑی خناتیں گھیری گئی، پردے کا انتظام ہوا اور اس کے بعد خبر کھولی۔ سید نے کہا کہ میں سکینہ کو نہیں لے سکتا، ہاتھ پہ کپڑا ڈالا، پورے ہاتھ پہ کپڑا رکھا، آنکھ پہ پٹی باندھ لی، کہا میں بچی کی سید زادہ ہے، بچی کی صورت نہیں دیکھ سکتا۔ پردے کھینچے گئے، میت نکالی گئی، تھوڑی دیر تک بی بی سکینہ کی میت کو ہاتھوں پہ لیا اس سید زادے نے، جب تک خبر کی تعمیر ہوئی۔ یہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ سے تھوڑا کپڑا ہٹا تو میں نے دیکھا اب تک رخسار نیلے ہیں سکینہ کے، اب تک بچی کے کان زخمی ہیں۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو کہ آج رباب تم کو دعا دے۔ شب شہادت ہے، 20 محرم کی مجلس ہے، شب 20 ہے، کل بی بی کی شہادت کی تاریخ ہے۔ عزیزو وہاں سے قافلہ چلا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام۔ سکینہ کو اونٹ پہ ننگی پشت پہ لٹا کر ظالم شمر نے رسیوں سے باندھ دیا۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ وہاں سے یزید کے دربار میں یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا۔ یزید کے دربار میں جب پہنچا تو ایک گوشے میں سیدانیاں کھڑی ہوئی تھی، دوسرے گوشے میں یہ ظالم یزید بیٹھا ہوا۔ ظالم یزید کے سامنے حسین کا سر ہے مبارک ہے جو تشت طلا میں۔ اس نے سیدانیوں پہ نگاہ ڈالی، دیکھا کہ پوری بیویوں کے ساتھ ایک چھوٹی بچی جو ایک پیر زمین پہ رکھتی اور ایک پیر اٹھاتی۔ شمر سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ تو کہا یہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے، حسین بہت چاہتے تھے۔ تو یزید نے سکینہ سے کہا کہ سکینہ تم کو حسین بہت پہلے پوچھا کہ تم ایک پیر زمین پہ کیوں رکھتی ہو اور ایک پیر اٹھاتی کیوں ہے؟ تو بچی نے کہا یزید تیرے لوگوں نے اتنی زور سے رسی باندھی ہے کہ میں ایک ساتھ دونوں پیر نہیں رکھ سکتی۔ یزید نے کہا رسی کھولی جائے۔ جب رسی کھل گئی آپ میری طرف دیکھیں، کہا رسی کھلی تو کہا کہ یزید نے کہا کہ سکینہ تم کو حسین بہت چاہتے تھے؟ تو کہا ہاں بہت چاہتے تھے۔ کہا تم حسین سے ملو گی؟ یہ کہہ کر تشت طلا پہ سے کپڑے کو ہٹایا، جیسی کٹے ہوئے سر کو دیکھا سکینہ نے چند قدم آگے بڑھنا چاہا۔ یزید نے روک کے کہا ایسے نہیں، تم اپنے بابا کو پکارو، میں دیکھنا چاہتا کہ حسین کتنا چاہتے۔ عزیزو یزید کے دربار میں سکینہ نے پھٹے ہوئے پیراہن کو پھیلایا، کہا بابا آپ کی محبت کا امتحان ہے بابا۔ حسین کا سر اٹھا، سکینہ کی گود میں آیا، بچی نے رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، کہا بابا میرے رخسار دیکھو، یہی سکینہ قید خانے میں آج کی رات جب سر آیا تو رخسارے پہ رکھ کے فریاد کر رہی تھی، آواز ڈوبنے لگی،
چوتھے امام گئے تو سکینہ نے کہا کہ بھیا ہم کو کسی ٹھنڈے مقام پہ دفن کرو، ہم نے پیاس کی بڑی شدت اٹھائی، بچی کی میت اندھیرے میں رکھی تھی، خبر بنائی گئی، بھائی کے ہاتھ پہ بہن کی میت آئی، خبر کے قریب پہنچی، زینب نے کربلا کا رخ کیا، کہا عباس سکینہ دفن کی جا رہی، دو ہاتھ بلند ہوئے اور سکینہ کو اپنی آغوش پروردگار بی بی سکینہ کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو۔ خاص وقت دعا کا بی بی سکینہ کا واسطہ دے رہا میں، پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول کر لے۔ سب مل کے بولیے یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ حسین کی یتیم بچی کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار سیریا میں میری شیطانیوں کے روضے اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پر سایہ کر دے۔ دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے۔ اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی، عزاداری کرنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو توفیق دے، سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اور ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچائے۔ پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار عزاداری حسین کی حفاظت فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے۔ گلستان ہند کی جو انتظامیہ جو مجلسیں کروا رہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ گلستان ہند کے سارے مرحومین کو بخش دے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔